حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ غوث اعظم بمنے سر ساما مددی قبلہ مدد کعبہ ما مددی ما غدائیں تو سلطان دو عالم ہستی استداری تمایا شہید جینا مددی بغردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارا کشتی بحق خواجہ عثمان خاروں مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہد شہیدہ فاتح ہندوستان فاتح ہوگا لکنفر ہر یقین از دشمنان ہمارا خوشحال کرتا اے خدای تو جہاں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائی بستراس کریمی کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا بس مدارت دشمن ہمیشہ قربم با ذکر تو دوست دارت دستگیری کر خدایا دستگیروں کی گیری عبد توابی حبیب شفاعت واسطے یعنی حضور حبیب ملت نائب غوث الورا کے واسطے ادب و احترام کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد العظیم الکرم الوالد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آج کی یہ بزم نورانی شہزادہ رسول نواسہ رسول نور نظر مولا کریم شہید کربلا سرکار سید امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی سیرت پاک کے کچھ پہلو پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس بزم میں شامل ہونے کو مولا ہمارے لیے بخشش و نجات کا دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ ساتھ ہی ساتھ ماہ محرم کی آخری شب اپنے دامن میں ایک اور نسبت لیے ہوئے کہ ہمارے دادا پیر رئیس اعظم اڑیسہ سلطان المناظرین سیدی سرکار حضور مجاہد ملت حضرت علامہ حبیب الرحمن قادری عباسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت شریف کی یہ رات ہے۔ ان کی بارگاہ میں بھی ہم خراج پیش کریں۔ اس سے قبل ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم والد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا سا سمٹ جائے آپ کو، ادھر والے بھی سمجھ جائیں، باہر جتنے ہیں وہ سب اندر آ سکتے ہیں، سمجھ جائیں گے۔ جو باہر بیٹھے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ فارغ ہو کے اندر ٹھیک ہے۔ درود شریف ایک بار اور پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد العظیم الجود والکرم والد وبارک وسلم
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے چہیتے، بڑے مقبول اور آپ کی بارگاہ کے بڑے لاڈلے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سرکار دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مدینہ پاک سے قریب ایک گاؤں دیہات کے رہنے والے تھے اور اپنے قبیلے کے یہ سردار ہیں۔ حضرت دہیہ کلبی کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال سے بھی بہت نوازا تھا اور یہ اکثر و بیشتر حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا کرتے تھے، اور حضرت دہیہ کلبی کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ اپنے گھر سے حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلتے تو آپ کے کھجوروں کے باغ تھے، آپ اپنے کھجوروں کے باغ میں سے کچھ کھجوریں توڑ کر اپنی جیب میں رکھ لیتے اور حضور کی بارگاہ میں آتے۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات اور سماعت کرے وہ یہ کہ جب عرب میں دور جاہلیت تھا تو جاہلیت کے دور میں جیسا اس وقت جاہلیت کا جو دستور تھا کہ عرب میں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جیسا ابھی ہمارے عزیز نے شیخ پڑھا۔ عرب شریف میں یہ جہالت کا معاملہ رہا جب اسلام کا نور نہیں پھیلا تھا، جب لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اس سے پہلے عرب شریف میں یہ معاملہ کہ لوگ بچی پیدا ہوئی اور اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو ایمان لانے سے پہلے حضرت دہیہ کلبی نے بھی کئی بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا، لیکن جب اللہ کا کرم ہوا اور حضرت دہیہ کلبی ایمان لانے کی نیت سے جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کلمہ پڑھنے سے پہلے اپنے دل کی بات پیش کی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار اگر میں ایمان لے آؤں، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو کیا اللہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ جو گزشتہ ہم سے خطائیں ہوئی، جو جرم ہوئے، اور میں نے تو اپنی ہاتھوں سے نہ جانے کتنی بچیوں کو زندہ دفن کیا، کیا یہ سارے گناہ میرا رب معاف فرما دے گا؟ جو دل کی بات تھی کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ رکھی۔ جب حضرت دہیہ کلبی نے یہ عرض کیا تو سرکار فرماتے ہیں، اور حضور کا اس وقت دریائے کرم جوش میں تھا، آقا نے فرمایا اے دہیہ کلبی قریب آؤ، ایمان لے آؤ، کیونکہ اسلام کی شان یہ ہے کہ جب کوئی سچے دل سے ایک بار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو چاہے پچھلے جتنے بڑے بڑے گناہ ہو، جتنی بڑی خطائیں ہو، جتنا وہ گناہوں میں ملوث رہا ہو، جتنے بڑے بڑے گناہ کر کے وہ پیچھے سے آیا ہوگا، مگر ایک کلمے کی برکت سے اللہ سب معاف کر دے گا۔ اور جس دن بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ آگے بڑھے اور ادب کے ساتھ کلمہ پڑھ کے شرف کا اسلام کو، اور جب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد اسلام کے احکام پر انہوں نے وہ عمل کیا، اور دینی خدمات کا ان کا یہ معاملہ تھا کہ اب رب کی بارگاہ میں حضرت دہیہ کلبی کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور کی بارگاہ میں ملنے آتے تھے تو انہی دہیہ کلبی کی شکل میں ملنے آتے تھے۔ کہاں وہ زندگی، کہاں یہ ایمان لانے کے بعد کی زندگی؟ یہ صدقہ ہے آمنہ کے نام کا۔ جب کلمہ پڑھا حضور کی ترغیب پر اور عمل کیا اسلامی احکام پر، تو اب رب کی بارگاہ کیسے مقرب ہے کہ حضرت جبرائیل اکثر و بیشتر انہی کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں حاضر دیا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ملتا ہے کہ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بچپنا تھا
تو امام حسین آتے کھیلتے ہوئے اپنے نانا کی گود میں بیٹھ جاتے اور جب تک جی چاہتا حضور کی گود میں کھیلتے رہتے۔ کیا مقام ہے امام حسین کا؟ حضور کا منبر تو لکڑی کا ہے، لیکن حسین کا منبر نبی کی گود ہے۔ آ رہے کھیلتے کھیلتے سرکار کی گود میں بیٹھ جاتے، جتنی مرضی ہوتی کھیلتے چلے جاتے۔ لیکن حضرت دہیہ کلبی جو ہے یہ بھی بار بار حضور کی بارگاہ میں آتے رہتے تھے، تو امام حسین بچپن ہی سے ان کو بہت اچھے سے پہچانتے تھے، اور امام حسین حضرت دہیہ کلبی سے بالکل مانوس ہو گئے تھے، لگ گئے تھے۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی آتا جاتا ہو تو ہمارے گھر کا بچہ بھی اس کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے، تو حضرت دہیہ کلبی کو بالکل امام حسین بچپنے سے پہچانتے تھے، دل لگ گیا تھا امام کا، مانوس ہو گئے تھے۔ اس لیے جب بھی حضرت دہیہ کلبی آتے تو امام حسین ان کی زانو پہ بھی جا کے بیٹھ جاتے، ان کے گود میں بھی کھیلتے رہتے، اور موج میں آتے تو امام حسین حضرت دہیہ کلبی کے کاندھے پہ سوار ہو جاتے، ان کی زلفوں سے کھیلتے۔ اور جیسا میں نے آگے بتایا کہ دہیہ کلبی جب اپنے گھر سے چلتے تو اپنی باغ کی کھجوریں جیب میں لے کے آتے تھے۔ امام حسین آتے، بے تکلف ان کی گود میں چڑھتے، کھیلتے، کاندھے پہ چڑھتے، جتنی مرضی ہوتی کھیلتے، اور جب جی چاہتا تو جیب میں ہاتھ ڈالتے، کھجور نکالتے، اپنے گھر چلے جاتے۔ یہ امام حسین کے بچپنے کی ادا ہے، یہ امام علی مقام کی بچپنے کی پاکیزہ ادا ہے کہ دہیہ کلبی کی گود میں بھی آپ نے کھیلا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اتنے میں امام حسین ہے۔ اب امام حسین پہچانے نہیں، بچپنا ہے کہ یہ تو جبرائیل ہے، شکل حضرت دہیہ کلبی کی ہے، تھے حضرت جبرائیل۔ امام حسین نے دیکھا تو خیال نہیں کر پائے، بے تکلف آگے بڑھے، حضرت جبرائیل کے زانو پہ بیٹھ گئے، گود میں کھیلنے لگے۔ سرکار نے دیکھا تو منع نہیں فرمایا۔ حسین کے بچپن جیسا بچپن کون دکھا سکتا ہے جو سردار ملائکہ کی گود میں کھیل کے بڑا ہوا۔ امام حسین حضرت دہیہ کلبی سمجھ کر آئے ہیں، بلا تکلف دوڑ کے ان کی گود میں چڑھے، کھیل رہے، زانوں پہ بیٹھے۔ حضور نے دیکھا تو منع نہیں کیا، مگر تھوڑی دیر کے بعد معمول کے مطابق امام حسین نے چاہا کہ دہیہ کلبی کے کاندھے پہ سوار ہو جائے، حضرت جبرائیل کے کاندھے پہ سوار ہو جائے جیسا وہ کیا کرتے تھے۔ مگر جیسے ہی امام حسین نے کاندھے پہ سوار ہونے کا ارادہ کیا، حضور نے دیکھا کہ ہاں اب یہ کاندھے پہ چڑھیں گے، تو سرکار نے چاہا کہ اشارے سے روک دے کہ حسین، جس کو تم دہیہ کلبی سمجھ رہے ہو یہ دہیہ کلبی نہیں بلکہ سردار ملائکہ حضرت جبرائیل ہے۔ مگر حضور کے منع کرنے سے پہلے ہی سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل کا کاندھا نبی کے کاندھے سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اس گفتگو کی مٹھاس کو سمجھیں آپ تو، جبرائیل کا کاندھا نبی کے کاندھے سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ شہزادے ہیں جو آپ کے کاندھوں پہ کھیلے ہیں۔ جب آپ نے حسین کو اپنے کاندھوں پہ کھلایا ہے تو آج نبی کے کاندھے پہ بیٹھنے والا حسین اگر جبرائیل کے کاندھے پہ بیٹھ جائے گا تو یہ جبرائیل کی معراج ہو گئی۔ اس لیے حضور ان کو روکے نہیں، ان کو آنے دیجیے، میں بھی تو آپ کے در کا غلام ہوں۔ جو شہزادے آپ کے کاندھے پہ بیٹھے ہیں آج وہ جبرائیل کے کاندھے پہ بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل کے کاندھے پہ بیٹھنے کے لیے آپ نے عرض کیا، علماء صوفیہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت حضرت جبرائیل نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور اب چند سیکنڈز کی مجھے اجازت دیجیے، 2-4 گھنٹے کی نہیں، کچھ سیکنڈز کی، کچھ لمحوں کی مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں جنت میں جاؤں اور جنت کے میوے اپنے جیب میں ڈال کے لے آؤں، تاکہ حضرت دہیہ کلبی کی مکمل نقل ہو جائے، تاکہ حضرت دہیہ کلبی کی مکمل نقل ادا ہو جائے۔ کیونکہ جب یہ دہیہ کلبی کے کاندھے پہ چڑھ کے ان کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں
تو ان کو مدینے کی کھجور ملتی ہے، لیکن میری جیب میں ہاتھ ڈالے تو ان کو جنت کے میوے مل جائے۔ یہ مقبولیت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ حضرات گرامی، زمین سے لے کر پہلے آسمان کا ڈسٹنس 500 سال، پہلے سے دوسرے کا راستہ 500 سال، دوسرے سے تیسرے کا، اسی طرح 7واں آسمان تک 500 سال، اور 7ویں آسمان سے لے کر سدرہ تک جو حضرت جبرائیل کے رہنے کا مقام ہے، سدرۃ المنتہا، وہ بھی 500 سال۔ اور یہ ایک جھاڑ ہے، یہ ایک درخت ہے جس کی جڑ سے لے کر چوٹی تک کا راستہ بھی 500 سال، اور اس چوٹی پہ حضرت جبرائیل کا مقام ہے۔ اب پہلے آسمان سے لے کر، زمین سے لے کر پہلے سے 7واں، 7ویں سے سدرہ، سدرہ سے سدرہ کی چوٹی تک یہ ہزاروں سال کا راستہ ہے، مگر جبرائیل یوں ہے اور یوں جنت کے میوے لے کے آ گئے۔ یہ جبرائیل کی سپیڈ، یہ آپ کی رفتار تفسیروں میں ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور بالکل تیز چھری گلے پہ رکھ دی۔ اب چھری رکھنے کے بعد چلنے اور کٹنے میں دیر کتنی لگتی ہے، لیکن رب کی بارگاہ سے حکم ہوا، جبرائیل سدرہ چھوڑ، زمین پہ جا اور ابراہیم چھری چلائے، اس سے پہلے چھری کا رخ بدل دے تاکہ اسماعیل کا گلا تو کیا ایک رونگٹا بھی کٹنے نہ پائے۔ حضرت جبرائیل نے سدرہ چھوڑا، چھری بس رکھ چکے ہیں، چلنے والی ہیں۔ کون سا ماپ لاؤ گے سپیڈ کا؟ کیا بتاؤ گے آپ؟ کون سی مثال پیش کرو گے؟ چھری کیا چلے؟ اس سے پہلے جبرائیل آئے اور اس کے رخ کو بدل دیا، چھری نہیں چلی۔ یہ حضرت جبرائیل کی سپیڈ ہے۔ تو اگر وہ 2-4 سیکنڈ میں حسین کے لیے جنت سے میوہ لے آئے تو کون سے تعجب کی بات ہو سکتی کہ امام حسین کے بیٹھنے سے پہلے ہی وہ لے کے آ گئے، امام علی مقام کے بیٹھنے سے پہلے لے کے آ گئے۔ اور حضرت جبرائیل کون ہے؟ نبی کے خادم ہیں، نبی کے غلام ہیں۔ جب غلاموں کی رفتار کا یہ عالم ہے تو آقا کی رفتار کا کون اندازہ ہے؟ جب غلاموں کی رفتار کا یہ عالم ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا شان ہے آپ کی آقا، کیا مقام ہے آپ کا، حضور کیا سٹیٹس ہے آپ کا۔ جانے مراد ہائے اب کدھر تیرا مقام ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد ہائے اب کدھر تیرا مقام ہے۔ آپ کے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے حضور میں آپ کو کیا کہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے صحبہ کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کیا کہیں ہم آقا کو، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو یہ امام حسین کی مقبولیت کا عالم ہے۔ اب دوسری روایت سنیں۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک اعرابی صحابی، دیہات کے رہنے والے صحابی، ایک ہرنی کا بچہ پکڑ کے لایا اور حضور کی بارگاہ میں ہرنی کے بچے کو پیش کیا۔ عرض کیا میرے آقا، یہ جنگل سے ہرنی کا بچہ میں لے کر کے آیا ہوں، آپ اپنے نواسوں کو دے دیں، وہ اس سے کھیلیں گے تو نواسے خوش ہو جائیں گے۔ سرکار نے وہ ہرنی کا بچہ بڑے نواسے سرکار امام حسن کو دے دیا، کہا جاؤ اپنے گھر لے جاؤ، اس کی پرورش بھی کرو اور اس کے ساتھ کھیلو بھی۔ امام حسن کا بھی بچپنا ہے، ہرنی کے بچے کو گھر لے کر کے آ گئے۔ اب وہ بچوں کو عادت ہوتی ہے نا پوچھنے کی، سرکار امام حسین کا بھی بچپنا ہے۔ امام حسین نے جب ہرنی کا بچہ دیکھا تو پوچھا، بھائی جان کہاں سے ملا، کس نے دیا، کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ حضرت سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، یہ نانا کی بارگاہ میں ایک اعرابی صحابی لے کر آئے تھے تو حضور نے مجھے کھیلنے کے لیے دیا ہے، اس لیے میں گھر لے کے آیا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ امام حسین اٹھے، سیدھے حضور کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہو گئے۔ عرض کیا سرکار
بڑے بھائی کو تو آپ نے ایک بچہ دے دیا، اب ایک مجھے بھی دے دیا۔ اب بچپنے کا معاملہ ہے، بچپن کی ضد ہوتی ہے بچوں کی۔ بڑے بھائی کو تو آپ نے ایک ہندی کا بچہ دیا، اب ایک مجھے بھی دے دیجئے۔ اب سرکار ان کو سمجھا رہے ہیں، جاؤ دونوں بھائی ساتھ میں کھیلو۔ اعرابی ایک ہی رائے تھا، بظاہر یہاں کوئی دوسرا نہیں، کیسے دوں؟ جاؤ تم ساتھ میں کھیلو، لیکن یہ ضد پہ کھڑے ہیں کہ مجھے بھی دیا جائے، مجھے بھی دیا جائے، مجھے بھی دیا جائے۔ سرکار سمجھا رہے ہیں، لیکن حضرت امام حسین کا اصرار پر اصرار بڑھتا چلا گیا۔ راوی کہتا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت امام عالی مقام نے اس قدر عرض کیا، اتنا مانگا، اتنی ضد کی کہ قریب تھا کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے۔ بچے جب ضد کرتے ہیں، قریب تھا کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ارے آنسو کیا آتے؟ اس سے پہلے ہندی جنگل سے خود اپنا بچہ لے کے آ گئی اور سرکار کی بارگاہ میں زبان فصیح وہ ہندی کہتے، حضور ایک بچہ تو اعرابی لایا تھا جس کو آپ نے امام حسن کو دے دیا، اور دوسرا بچہ میں خود لے کر کے آئی ہوں، اسے حسین کو دے دیجئے، کیونکہ رب کو یہ منظور نہیں کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ ناز برداری، یہ مقام حسین ہے، آپ کی محبوبیت کا درجہ ہے یہ۔ آپ نے بچپن ہی سے سنا ہے کہ سرکار حالت نماز میں ہوتے، حضور حالت قیام میں ہوتے، امام حسین آتے آپ کے قدموں سے لپٹ کے کھڑے ہو جاتے، تو سرکار حالت نماز ہی میں اپنے مبارک پیروں کو کشادہ کر دیتے کہ اگر حسین کو بیچ میں سے نکلنا ہو تو نکل جاتا، ان کو کوئی دقت نہ ہو۔ آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ سرکار اگر حالت سجدہ میں ہو تو امام حسین آ کے پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، اور جب تک وہ نہیں اترتے اس وقت تک حضور کو سجدے کو لمبا کر رہے ہیں، سرکار سجدے کو طول دے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سجدے سے سر اٹھے، حسین گر جائے اور معاذ اللہ حسین کو کوئی چوٹ آئے۔ یہ واقعات ہیں ناز برداری کے، یہ واقعات ہیں محبوبیت کے، یہ واقعات ہیں مقبولیت کے۔ مگر کربلا کے میدان میں جب صبر و رضا کے امتحان کا معاملہ آیا تو حسین کی پیشانی پہ کوئی شکن نہیں، کوئی بل نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی دکھ نہیں کہ میں نے بچپن ایسا گزارا ہے، میری ناز برداری ایسی ہو رہی ہے اور اب یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کوئی شکایت نہیں۔ حسین کے چہرے پہ ہلکا سا بھی فرق نہیں، بلکہ کربلا کی ساری مصیبت امام حسین نے خوش ہو کر کے جھیلی ہے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے شہادت کا جام نوش کیا ہے، راہ حق میں گلے کو کٹایا ہے۔ ایک طرف ناز برداری کے معاملات، ایک طرف امتحان کے معاملات، آخر اس کے بیچ میں راز کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے اس پہ قلم چلایا ہے کہ اگر غور سے دیکھو گے تو آپ کو امتحان اور ناز برداری کے بیچ کا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے مثال دے کے فرمایا کہ ایک سلطان ہے، حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے غازی میاں کے سگے ماموں ہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک بڑے چہیتے غلام ہیں، ان کا نام ہے حضرت ایاس، بڑے مقرب تھے ان کی بارگاہ کے، سلطان کی بارگاہ کے بڑے چہیتے تھے حضرت ایاس۔ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ کوئی پھل کاٹتے تو پھل کی پہلی فاک حضرت ایاس کو کھانے کے لیے دیتے، دوسری بعد میں خود کھاتے، یہ ان کا معمول تھا حضرت ایاس کے ساتھ محبت کا۔ ایک مرتبہ حضرت سلطان محمود غزنوی نے ایک تربوز کاٹا، ایک خربوزہ کاٹا اور اس کی پہلی فاک نکال کے حضرت ایاس کو دی۔ حضرت ایاس اس تربوز کی فاک کو مزے لے لے کے کھا گئے، بہت انجوائے کر کے کھایا، مگر تربوز کی دوسری فاک جب سلطان محمود غزنوی نے خود کھائی تو وہ بہت کڑوی تھی، بہت کڑوی تھی۔ تو سلطان نے کہا محمود، تو حضرت سلطان نے کہا ایاس تو نے بتایا نہیں خربوزہ کڑوا ہے، اور تو ایسے کھا گیا کہ جیسے بہت میٹھا ہے، بتایا کیوں نہیں؟ تو اب حضرت ایاس کا جواب سن۔ حضرت ایاس عرض کرتے حضور بے شک یہ خربوزہ تو کڑوا ہے، لیکن میں نے خربوزے کو نہیں دیکھا، دینے والے آقا کے ہاتھوں کو دیکھا۔ نظر خربوزے پہ نہیں ہے، نظر تو آپ کے ہاتھ پہ ہے کہ یہ تو وہ ہاتھ ہے جس نے پہلے بہت مٹھائیاں بھی کھلائی، یہ وہ ہاتھ ہے جس نے پہلے بہت میٹھی میٹھی چیزیں بھی کھلائی ہے،
جس کو کھا کے میں نے رب کا شکر ادا کیا ہے، اور آج اگر اسی ہاتھ سے ایک کڑوی پاک آ گئی، اس کو کھا کے اگر میں شکایت کروں تو میری وفاداری کے دامن پہ داغ آ جائے گا، میری وفاداری کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ اس لیے میں نے خربوزے کو ایسے کھایا کہ جیسے بہت میٹھا ہے۔ یہاں سمجھانا یہ ہے کہ میٹھی چیز کھا کے شکر کرنا، میٹھی چیز کھا کے شکر کرنا، یہ حضرت ایاز کا مقام شکر ہے، اور کڑوی پاک کو جلدی سے کھا جانا یہ حضرت ایاز کا مقام صبر ہے۔ ایسے ہی بلا تمثیل ہمارے صوفیاء نے سمجھایا، اگر ہرنی بچہ لے کر آ رہی ہے، اگر حضرت جبرائیل میوے لا رہے ہیں، سرکار سجدے کو لمبا کر رہے ہیں، حضور لعاب دہن دے رہے ہیں، یہ ساری ناز پرداریاں یہ حسین کا مقام شکر ہے، لیکن کربلا کے میدان کا امتحان آپ کا مقام صبر ہے۔ پتہ یہ چلا میرے امام مقام شکر میں بھی کامل ہے، اور میرے امام مقام صبر میں بھی کامل ہے۔ امام مقام شکر میں بھی کامل ہے، اور امام جو ہے مقام صبر میں بھی کامل ہے۔ تو یہ عمل ہم کو بھی کرنا چاہیے کہ یاد رکھیں، صبر اور شکر بندگی کے دو پر ہیں۔ صبر اور شکر بندگی کے دو پر ہیں، جس سے بندہ پرواز کر کے محبوب کے دروازے تک پہنچتا ہے۔ اور شکر آدھا ایمان، صبر آدھا ایمان، تو جس کو دونوں نعمتیں مل گئی اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ صبر اور شکر کے بغیر زندگی آپ کو آسان نہیں لگے گی، یہ دو نعمتیں چاہیے۔ تو یہ تھا امام علی مقام کے ناز برداریوں اور آپ کے امتحان کے معاملے کے بیچ کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ امام علی مقام کی بارگاہ سے ہماری نسبتیں مضبوط فرمائے۔ آج میں واقعات کربلا شروع کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، اور ہم بڑی مختصر طریقے پر آج کی، کل کی اور پرسوں کی محفل میں ان باتوں کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ آج سے ہم جہاں سے شروعات کریں گے آپ کو بغور سماعت کرنا ہے، اس سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ آپ لوگ بات کو یہاں سے سماعت کریں کہ حضرت سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب یزید تخت حکومت پہ آیا تو تھوڑے دن تو اس نے رونے دھونے کا ناٹک کیا، لیکن اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد یزید نے اعلانیہ طور پہ گناہ کرنا شروع کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یزید کی گندگیاں بہت زیادہ تھیں۔ یزید شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، ناچ گانے دیکھتا تھا، نمازوں کو چھوڑتا تھا، نمازوں کی توہین کرتا تھا، سنتوں کو ترک کرتا تھا، بدکاریوں میں رہتا تھا۔ اور یزید کی گندگی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ یزید نے ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ اب آپ سوچیں، اتنے بڑے گنہگار کے ہاتھ میں امام حسین کیسے ہاتھ آ سکتے ہیں؟ امام علی مقام کا ہر بار یہی جواب تھا کہ میں یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر دین کی آبرو نہیں دوں گا۔ مجھے سر کٹانا گوارا ہے، مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں۔ سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید کی برابر یہ کوشش تھی کہ امام حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ دائز کر دیجیے، مجھے خلیفہ مان لیجیے۔ اور یزید کے آس پاس کچھ لوگ ایسے تھے جو یزید کو مشورہ دیتے تھے کہ یزید، چار شخصیت، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور اسپیشلی امام حسین، اگر یہ تیرے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں تو تیری خلافت میں کوئی شک نہ کرے گا۔ اسی لیے بار بار مدینہ شریف یزید کی طرف سے پیغام آتا تھا کہ بیعت کیجئے، بیعت کیجئے، بیعت کیجئے، مگر ہر بار امام حسین انکار کرتے تھے۔ غور سے سنیے گا، میں بہت مختصر سپیڈ میں آگے بڑھوں گا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہوا کہ اب مدینہ شریف کے اندر میرا رہنا ٹھیک نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید میری ذات کا بہانہ بنا کر فوج لے کر یہاں آ جائے
مجھے بیعت کروانے کے لیے اور مدینہ شریف کی بےادبی کی۔ تو یزید کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے۔ یہ سوچ کر امام عالی مقام نے مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف جانے کی تیاریاں کی۔ ماہ شعبان کی 4 تاریخ ہجری 7 امام حسین اپنے فیملی کے لوگوں کو اور اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر مکہ شریف جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں جب آپ سفر کر رہے تھے تو دوران سفر آپ کو حضرت عبداللہ ابن مطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے ایک شخص ملے۔ یہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ عبداللہ ابن مطی نے راستے میں امام حسین کو دیکھا تو کہا امام کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو فرمایا ابھی تو مکہ شریف جا رہا ہوں۔ اتنا سنا تو عبداللہ ابن مطی نے کہا کہ امام میں آپ کے گھر کا غلام ہوں، میرا ایک مشورہ قبول فرمائیں، وہ یہ کہ آپ مکہ شریف تو جائیں لیکن مکہ شریف سے آگے جانے کا ارادہ نہ فرمائیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر کوفہ والوں کو خبر ملے گی کہ آپ مکہ شریف آ گئے ہیں تو وہ آپ کو بلانے کے لیے خط بھیجیں گے، نمائندے بھیجیں گے، وفد بھیجیں گے، اصرار کر کے آپ کو کوفہ بلانا چاہیں گے، لیکن حضور آپ کو جانتے ہیں کوفی لایوس، کوفی بھروسے کے لائق ہیں، ان کی وفاداری کا کوئی اعتبار نہیں، لہٰذا آپ مکہ شریف تک تو جائیں لیکن وہاں سے آگے جانے کا ارادہ نہ کریں۔ اتنا سنا تو امام نے فرمایا اے عبداللہ تم نے اپنا حق ادا کر دیا، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، تمہارا مشورہ ٹھیک ہے، فی الحال ابھی تو میں مکہ شریف جاؤں گا اور پھر یہ تو مرضی رب پر ہے کہ ہمارا سفر کہاں جا کے ختم ہوتا ہے۔ مختصر میں اتنا کہ امام عالی مقام جب مکہ شریف پہنچ گئے اور کوفہ والوں کو آپ کے وہاں آ جانے کی خبر ملی تو یہی ہوا، کوفیوں نے آپ کو بلانے کے لیے خط بھیجنا شروع کیا۔ ایک روایت بتاتی ہے کہ 150 خط۔ اب آپ سوچیں، غور کریں، آج کل کا زمانہ نہیں ہے کہ میسج بھیجا اور چلا جائے، یا پوسٹ ہو گیا، یا فون پہ بات ہو گئی، یا کم سے کم ہم پوسٹ نہیں کریں۔ وہ کیسا زمانہ تھا؟ اونٹوں پہ سفر تھا، گھوڑوں پہ سفر تھا، یعنی لکھا ہوا پیغام بھی اونٹوں اور گھوڑوں پہ آتا تھا۔ ایک خط آ رہا ہے، کتنے دن لگیں گے اس کو آنے میں؟ اس کا جواب نہیں آیا، پیچھے دوسرا آ رہا ہے، اس کا جواب نہیں آیا تو تیسرا آ رہا ہے۔ اب غور کر لیں کتنے وقت تک خط آتے رہے ہیں۔ اور ایک روایت تو کہتی ہے 1500 خطوط آئے، لیکن امام حسین بار بار انکار کرتے، عذر کرتے رہے میں نہیں آؤں گا۔ لیکن جب خط کے جواب نہیں آئے تو کوفہ والوں نے اب فزیکلی بندے بھیجنا شروع کیے، نمائندے بھیجنا شروع کیا، امام چلیے، یزید ہم پر ظلم کر رہا ہے، یزید گناہوں میں مبتلا ہے، آپ آ جائیں گے تو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اب بار بار اصرار بڑھتا جا رہا، یہاں تک کہ کنڈیشن یہ آئی کہ سرکار امام حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ کر دیا۔ اب جب اس قدر اصرار ہوا، جیسے ہی کوفہ جانے کا ارادہ کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت ابو سعید خدری، یہ سب امام حسین کے پاس آ گئے اور کہا امام مکہ چھوڑ کے جانے کا ارادہ نہ کریں۔ ان کے وعدوں کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن امام حسین نے ان صحابہ کو جواب دیا کہ بات تو آپ سب کی ٹھیک ہے، یقیناً یہ لوگ بھروسے کے لائق نہیں، لیکن اب میرے سامنے منزل یہ ہو کر کے رہ گئی ہے کہ اگر اب بھی میں کوفہ نہ گیا تو ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن یہ لوگ میرا دامن پکڑ لیں اور میرے نانا جان کی بارگاہ میں شکایت کریں کہ حضور ہم نے آپ کے نواسے کو بلانا چاہا، اگر یہ آ جاتے تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے یزید کے ظلموں کا مقابلہ کرتے، مگر یہ تو نہیں آئے۔ جب نہیں آئے تو بغیر امیر کے ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو اب مجھے یہ فکر دامنگیر ہے، تو کل میدان قیامت میں اپنے نانا کی بارگاہ میں شرمندگی سے بچنے کے لیے سر کٹانا گوارا ہے، خاندان لٹانا گوارا ہے، لیکن قیامت میں اپنے نانا کی بارگاہ میں شرمندگی میں چلا ہے۔ اس لیے اب میں جانے کا ارادہ نہیں ٹال سکتا۔ جب امام حسین نے صحابہ کو یہ جواب دیا، پھر صحابہ نے عرض کیا اچھا جب جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو ہم نہیں روکتے، لیکن ہماری ایک بات مانیں اور یہ مشورہ آپ کو ماننا ہوگا، کرم فرمائیں۔ پوچھا کون سا؟ کہا ابھی آپ نہ جائیں،
اپنا کسی کو نمائندہ بنا کے بھیجیں، وہ جائیں، حالات کا جائزہ لیں، ماحول کو جانچے پرکھے، آپ کو وہاں سے خبر کریں، پھر آپ یہاں سے جائیں، ہم کو اعتراض نہیں ہوگا۔ امام حسین نے فرمایا ہاں یہ تمہارا مشورہ ٹھیک ہے، تو اب کس کو بھیجیں؟ تو سرکار امام حسین نے اپنے سگے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم کو بلایا۔ مولا علی کے بھائی ہیں حضرت عقیل، اور ان کے بیٹے ہیں مسلم بن عقیل، جو امام حسین کے سگے چچا کے لڑکے ہیں، خاندان اہل بیت میں ہیں۔ امام مسلم کو بلایا اور کہا کہ بھائی مسلم، تم کو میں اپنا نمائندہ بنا کر کے کوفہ بھیجوں، تم جاؤ حالات کا جائزہ لو، اور کوفہ والے جب اپنی وفاداری کا ثبوت دیں تو آپ مجھے وہاں سے خط لکھ دینا، میں بھی کوفہ آ جاؤں۔ روایت بتاتی ہے کہ سرکار امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ جانے لگے تو آپ کے 2 بیٹے آپ کے ساتھ آئے۔ ایک کا نام ہے حضرت ابراہیم جن کی عمر 8 سال، ایک کا نام ہے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 7 سال۔ دونوں شہزادے بھی بزد ہو گئے، ہم بھی چلیں گے۔ امام مسلم اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے کوفہ آئے۔ مختصر میں اتنا کہ جب آپ کوفہ پہنچے تو کوفیوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ چند دنوں میں 60,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ امام حسین کی خلافت کے لیے 60,000 کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور بڑی عقیدت کا ثبوت لوگ دے رہے تھے۔ امام مسلم کو اطمینان ہو گیا۔ امام مسلم نے سوچا کہ 2-4 دنوں میں ان کے جوش کا یہ عالم ہے کہ ہزاروں لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تو وقت بڑھتا جائے گا، بیعت کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جائے گی، ماحول اطمینان بخش ہے۔ اس لیے امام حسین کو آپ نے وہاں سے خط لکھ دیا کہ اے بھائی حسین، یہاں کا معاملہ بالکل پرفیکٹ ہے، اگر آپ آنا چاہیں تو آپ کوفہ تشریف لے جائیں گے۔ میں نے پہلے بتایا وہ آج کل کا زمانہ تھا نہیں، پیغام اونٹوں اور گھوڑوں پہ مکہ شریف جانے کے لیے روانہ ہوا۔ آپ نے تو پیغام لکھا، لیکن یہاں کوفہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اہل بیت کے دشمن تھے۔ معاذ اللہ، انہوں نے خفیہ طور پہ یزید کو خبر بھیجی کہ اے یزید، جلدی کوفہ کی خبر لے۔ یہاں لوگوں کا حال یہ ہے کہ امام حسین کی خلافت کے لیے امام مسلم کے ہاتھ پہ 60,000 کوفیوں نے بیعت کر لی، اگر تو کوئی جلدی انتظام نہیں کرے گا تو سوچ لے کوفہ کا علاقہ تیرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ یزید کو یہ خبر پہنچی، یزید نے پھر اپنے وہ سب نالائق دوستوں کو، مشورے والوں کو جمع کیا، بتاؤ اس کنڈیشن میں کیا کیا جائے۔ مختصر میں اتنا کہ یزید کے کسی ساتھی نے یزید کو مشورہ دیا کہ کوفہ میں تو اسپیشلی ایسے آدمی کو بھیج جو انتہائی مکار ہو، ظالم ہو، اور اس کی خوبی یہ ہونے چاہیے کہ وہ اہل بیت کا دشمن ہو۔ ایسا ہی بندہ وہاں چلے گا، کسی دوسرے کے بس کی بات وہاں نہیں ہے۔ تو پھر یزید نے اسی سے پوچھا کہ تیرے ذہن میں کوئی ہو تو بتا۔ تو ابن زیاد کا یہ دوست تھا، اس لیے اس نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد سے بہتر کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ چنانچہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو بلایا، دولت کی لالچ دی، کہا تو جا کے کوفہ کا معاملہ سنبھال، میں نے تجھ کو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ اب ابن زیاد انتہائی مکار آدمی، اس نے فوج لی اور کوفہ جانے کے لیے روانہ ہوا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابن زیاد نے راستے میں مکاری یہ کی کہ اس نے کوفہ جانے کے لیے الگ راستہ چنا اور فوج کو الگ راستے سے بھیجا۔ اس وقت جو حجازی لوگ ہوتے تھے، مکہ شریف اور مدینہ شریف کے رہنے والے لوگوں کو حجازی کہا تھا، اس وقت جو حجازی لوگ تھے اور خاص کر کے جو خاندان اہل بیت کے لوگ تھے، اس وقت ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ایک خاص قسم کا لباس پہنتے تھے اور چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، تاکہ جہاں سے گزرے لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ کوئی عام نہیں بلکہ اہل بیت میں سے۔ تو ابن زیاد نے مکاری کی کہ اس نے سیدوں والا لباس پہن لیا، حجازی لباس پہن لیا، چہرے پہ نقاب رکھ لیا، تاکہ لوگ اس کو پہچان نہ سکے اور لوگ یہ سمجھے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جاسوسوں کے ذریعے اس کو خبر مل گئی تھی
کہ امام مسلم نے امام حسین کو بلانے کے لیے خط بھیج دیا، اور اب کسی بھی وقت امام حسین آتے ہوں گے۔ اس کی چال یہ تھی کہ میں حجازی لباس پہنوں اور شام کے وقت کوفہ میں انٹری لوں تاکہ لوگ مجھے امام حسین سمجھ کے کوفے میں آنے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، امام مسلم کا خط جانے کے بعد ان سب کی یہ عادت تھی کہ وہ روزانہ اس راستے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے جس راستے سے امام حسین کو آنا تھا۔ صبح سے شام بیٹھتے چلے جاتے، کئی دنوں تک یہ چلتا رہا۔ تو اب ابن زیاد نے مکاری کی ایسا لباس پہنا، اور جب سورج غروب ہونے والا تھا تب اس کی پلاننگ کے مطابق اس نے کوفہ میں انٹری لی۔ اب وہ سارے لوگ وہاں بیٹھ کے کوفہ کی سرحد پر انتظار کر رہے ہیں کہ اب کوئی قافلہ ہے، اب کوئی قافلہ ہے۔ انتظار تو امام حسین کا تھا، مگر سورج ڈوبنے کے بعد کوفہ والوں کو دور کوئی گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی کہ جیسے کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ کوفہ والوں کو لگا کہ لگتا ہے امام حسین آ گئے، مگر تھوڑی دیر کے بعد ابن زیاد اپنے چند ساتھیوں کو لے کے آگے آیا اور کوفہ والوں کی نظر پڑی تو حجازی لباس دیکھا، چہرے پہ نقاب دیکھا، کپڑا دیکھ کے دھوکہ کھا گئے، اور انہوں نے امام حسین کے نام کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ ابن رسول زندہ باد، نواسہ رسول زندہ باد، اہل بیت زندہ باد، نعرے لگے، ہزاروں کوفیوں کی بھیڑ اکٹھا ہو گئی اور ایک جلوس بن گیا، اور ابن زیاد چپ چاپ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے کوفہ میں انٹری لے رہے، اور اس کو کوفے کے دارالعمارت تک جانا تھا کہ کچھ بھی کر کے کوفے کے مین آفس تک میں پہنچ کے معاملہ سنبھال لوں، اس لیے خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور لوگ عقیدت میں اندھے ہو کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ جب یہ جلوس نعرے لگاتے لگاتے کوفے کے دارالعمارت کے پاس پہنچا تو ابن زیاد کے پہلے کے جو گورنر تھے حضرت نعمان، جو سٹنگ گورنر اس وقت وہاں تھے، یہ اہل بیت کے چند والے تھے۔ انہوں نے کوفے کے دارالعمارت سے دیکھا کہ یار ہم تو کب سے نعرہ لگا رہے ہیں، ادھر سے کوئی جواب کیوں نہیں آ رہا؟ یعنی اگر امام حسین ہوتے تو ضرور سب کے سر پہ ہاتھ رکھتے، دعائیں دیتے، نعروں کا جواب دیتے، لیکن ہم تو کب سے نعرہ لگا رہے ہیں، یہ جواب کیوں نہیں آ رہا؟ حضرت نعمان کو کچھ زیادہ ڈاؤٹ ہوا تو حضرت نعمان سے رہا نہیں گیا، وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اس کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا۔ جیسے ہی نقاب کھینچا، عبید اللہ کا مغرور چہرہ سامنے آیا۔ جیسے ہی اس کے چہرے کو دیکھا ابن زیاد کے، فوراً پکار کے کہا، اے کوفہ والو، جن کو تم امام حسین سمجھتے ہو، یہ امام حسین نہیں، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے، اہل بیت کا دشمن۔ بس یہ نعرہ سننا تھا کہ بھیڑ چھٹنے لگی۔ یہ کوفہ والوں کی بے وفائی۔ ارے وہ اکیلا ہی تو تھا، اگر چاہتے تو سب مل کے اس کو وہیں موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے، لیکن کوفہ والوں کی مکاری، بس بزدلی، بے وفائی کہ اس کا نام سن کے مجمع چھٹنے لگا، بھیڑ چھٹنے لگی، سب اپنے گھروں کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے، اور ابن زیاد اپنی پلاننگ کے مطابق کوفے کے دارالعمارت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جو فوج دوسرے راستے سے بھیجی تھی وہ بھی کوفہ کی بارڈر تک آ گئی تھی، راتوں رات اس نے فوج کو بھی اندر داخلہ کرا لیا، اور جب صبح ہوئی تو صبح ہونے کے وقت کوفے کی وہ جامع مسجد، جنہوں نے دیدار کیا ہے وہ جانتے ہیں کتنی بڑی مسجد ہے کوفہ کی، کوفے کی اسی جامع مسجد میں ابن زیاد نے اعلان کرایا کہ جتنے بھی کوفہ والے ہیں سب جمع ہو جائیں۔ فجر کی نماز بعد اعلان ہوا، ہزاروں کوفیوں کا مجمع جامع مسجد کے اندر جمع ہو گیا۔ جب سب آ گئے تو ابن زیاد منبر کے اوپر چڑھا، اور منبر کے اوپر چڑھ کے ابن زیاد اعلان کرتا ہے کہ جنہوں نے یزید کے ساتھ بے وفائی کی ہے، یزید کے ساتھ غداری کی ہے، امام حسین کی خلافت کے لیے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اگر ان لوگوں نے بیعت کو نہیں توڑا تو میں تم لوگوں کو دردناک سزا دوں گا، تمہاری بیویوں کو بیوہ بنا دوں گا، تمہارے بچوں کو یتیم بنا دوں گا، تمہارے گھروں کو اجاڑ دوں گا۔ جب ابن زیاد نے کوفے کی جامع مسجد سے یہ اعلان کیا تو کوفہ والوں کی غداری اور بے وفائی یہ کہ سارے کوفہ والے وہی کہنے لگے، اس معاملے میں ہم کو نہیں پڑنا، جھگڑا یزید اور امام حسین کا ہے، وہ جانے،
ہم امام حسین کے ساتھ کیوں جائے؟ اتنا بول کے سب بھاگ کے اپنے گھر میں آ گئے. ارے ظالموں، بلایا تو تم نہیں تھا، دعوت تو تم نہیں دی تھی، خط تو تم نہیں بھیجے تھے، اور اب بے وفائی کا یہ عالم ہے کہ دامن بچا کے بھاگ رہے ہو. ایک ایک کوفی چھڑ کے اپنے گھر چلا گیا. سرکار امام مسلم کا اس وقت قیام مختار ابن عبید شخصی کے مکان پہ تھا. امام مسلم کو نیوز پہنچے کہ کوفہ میں اچانک ماحول بدل گیا ہے اور اس انداز کا معاملہ ہو گیا ہے. تو سرکار امام مسلم شام کے وقت مختار کے گھر سے نکل گئے اور آپ چل رہے تھے تو غالباً عصر یا مغرب کی نماز کا وہ ٹائم تھا. 60,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لیکن جب امام مسلم وہاں سے نکلے تو 60,000 میں سے صرف 500 رہ گئے تھے، باقی سب بے وفائی کر کے بھاگ گئے تھے. مغرب یا عصر کی نماز پڑھانے کے لیے امام مسلم مصلی پہ آئے. آپ نے اللہ اکبر کہا. آپ کے پیچھے 500 کوفی سب باندھ کے کھڑے تھے، لیکن امام مسلم نے جب سلام پھیرا تو امام مسلم تنہا مصلی پہ رہ گئے. وہ 500 بھی بے وفائی کر کے بھاگ، تنہا آپ مصلی پہ رہ گئے. پیچھے سے وہ 500 بھی کب سرک گئے کسی کو پتا نہیں چلا. یہ کوفہ والوں کی غداری، بے وفائی. امام مسلم اٹھے، دعا کی، مسجد سے باہر آئے اور شام کا وہ وقت ہلکا سا اندھیرا ہو گیا تھا، لیکن آپ کو کچھ معلومات تھی. اس لیے امام حسین، اس لیے حضرت امام مسلم جو ہے چلتے چلتے کوفے کے ایک سردار حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا. حضرت ہانی یہ اپنے قبیلے کے بہت بڑے سردار تھے. کوفہ کے اندر حضرت ہانی کا بہت بڑا روح و دبدبہ تھا. حضرت ہانی کی پرسنالٹی کا وزن اتنا تھا کہ حضرت ہانی جب کسی مہار کے اوپر جاتے تھے، چلتے تھے، آپ کی انٹری اتنی اعلیٰ ہوتی تھی کہ حضرت ہانی کے ساتھ 4,000 آدمی گھوڑے سوار اور 8,000 آدمی پیدل چلا کرتے. سوچو کیسا وہ جاتے ہوں. یہ حضرت ہانی کی شخصیت کا روپ تھا. اور سب سے بڑی کوالٹی کی یہ تھی کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اور واقعی اہل بیت کے محب پہ حق ادا کر دیا. بیمار تھے اس وقت. شام کے وقت حضرت امام مسلم حضرت ہانی کے گھر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، دیکھا کہ دروازے پہ امام مسلم جلوہ مان ہے. خود بیمار تھے لیکن اٹھے، ادب سے اندر لائے، بٹھایا، عرض کیا سرکار اب آپ میرے مہمان ہیں، اب آپ میرے گھر سکون و اطمینان سے رہیے، اور میں اہل بیت کا غلام ہوں، غلامی کا حق ادا کروں گا جب تک میں زندہ ہوں. آپ کے بدن پہ آج بھی آنے. تو اب سرکار امام مسلم حضرت ہانی بن عروہ کے مکان پر تشریف فرما. میں نے بتایا کہ جب آپ چلے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے 2 بیٹے بھی آئے تھے. سرکار امام مسلم نے حضرت ہانی کے گھر آنے سے پہلے حالات کا جائزہ لے کر اپنے دونوں بیٹوں کو کوفے کے قاضی سرح کے حوالے کر دیا. یہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے تھے، لیکن حوصلہ ان کا اتنا بلند نہیں تھا. لیکن اب ماحول بگڑ گیا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. بتاؤ کس دل کے ساتھ اپنے بچوں کو حوالے کیا. کوئی جلدی پڑوسیوں کو بھی دے کر کے نہیں جاتے. بچے مدینہ پہنچانا ہے اور قاضی سرح سے کہتے ہیں امام مسلم کہ دیکھو مجھ پہ جو بھی بیت جائے، لیکن تم میرے بیٹوں کو صحیح سلامت مدینے کے لیے پہنچا دے. تو آپ کے بیٹے کوفے کے قاضی سرح کے مکان پہ تھے، اور اب امام مسلم خود حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جلوہ مان. بات آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل کی گفتگو یہاں سے آگے بڑھائیں گے. دوران تقریر کرنے میں مجھ سے جو غلطیاں ہوئی میں آپ سب کے سامنے اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل يتم ربي أيا غافرا رجوت